وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 23، آیت نمبر 3، حصہ 2. آج کا موضوع: کیا صرف ذات باری تعالی ہی ہمارا مقصود ہے؟ اس کے ساتھ آج سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 3، یؤمنون بالغیب پہ ہم بات کر رہے تھے. سامعین کرام کہ متقین کی صفت، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ایمان کا جہاں بھی لفظ آتا ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر لفظ کو ایک خاص معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں. اول تو دین کی کسی بھی اصطلاح کا صحیح مطلب نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دین کی ہر ایک بات کا نہ صحیح مطلب جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اسی طرح یعنی ایمان باللہ یا ایمان بالغیب، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان باللہ بھی ہے، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان باللہ بھی ہے اور ایمان بالغیب بھی ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے لفظی دعوی ایمان کرنے والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے زبانی دعویٰ کرنے والو صحیح یقین کر لو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. تو یہ بات جو ہے یعنی میں زور دے کے کہتا ہوں، چونکہ دیکھیں ہم نے تو قرآن کا آغاز کیا ہے اور قرآن ہمیں ہماری منزل بھی بتاتا ہے اور ہمیں ہمارا راستہ بھی بتاتا ہے. اگر ہمارا جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، اگر اس پہ ہمارا یقین نہ ہو تو ہماری ناکامی یقینی ہے. میں یہ جملہ کہنے والا تھا کہ ہماری کامیابی مشکوک ہے، لیکن پھر میں نے ذہن میں اپنے حساب کتاب کیا، تولا ابھی اسی وقت کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مشکوک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تمہاری ناکامی یقینی ہے،
ہر وہ انسان جو ایمان بالغیب نہیں رکھتا اس کی ناکامی یقینی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور آپ جس معاشرے میں اور جس ہجوم میں رہ رہے ہیں اس کا غیب پر یقین نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہمارا ظاہر پر یقین ہے۔ ہم سب لوگ ظاہر پرست ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، دنیا دار ہیں، اور یعنی اس پر دنیا پہ وارفتگی کمال درجے کی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں کمال درجے کی ہونی چاہیے، اس کی بجائے ہمارے دل میں دنیا کی محبت کمال درجے کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی حالت دیکھ لیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، آپ اپنی حالت دیکھ لیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کو اللہ کے رضا عزیز ہے کہ اپنی خواہشات عزیز ہے۔ ان لوگوں کا ہجوم جس کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان کو اپنی مرضی عزیز ہے، اپنے نفس کی نفسانی خواہشات عزیز ہے، جائز ہوں یا ناجائز، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ کو اپنی خواہش عزیز ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں یعنی نمونے کے طور پہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے، ان دونوں کو، یہ دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی رضا، یعنی ظاہر ہے کہ حقوق زوجین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، مرد کے اپنے ہیں اور بیوی کے اپنے حقوق ہیں یا فرائض ہیں، دونوں کے اپنے اپنے حقوق و فرائض ہیں نا۔ لیکن ہم دونوں یعنی بیوی اور شوہر دونوں ان حقوق و فرائض کو عام زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب عام طور پہ دیکھ لیں، یعنی طلاق کا جو نازک معاملہ ہے، شوہر اور بیوی اس کا خیال نہیں رکھتی۔ بات بات پہ بیوی جو ہے آتی ہے، نئی نویلی دلہن ہوتی ہے اور نیا شوہر ہوتا ہے، نیا گھر ہوتا ہے، تو وہ بسا اوقات تنگ آ کے کہتی ہے، شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ یہ عام ہمارے گھریلو مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ بیوی آؤ نہ دیکھا تاؤ طلاق کا مطالبہ جڑ دیتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، بس کرو، طلاق دے دو، مجھے نہیں رکھ سکتے تو طلاق دے دو۔ یعنی یہ بیوی کی طرف سے مطالبہ آتا ہے، اکثر و بیشتر۔ بعض تو بتاتے ہیں، بعض نہیں بتاتے، لیکن میں آپ کو کھلے طور پہ بتا رہا ہوں۔ پھر شوہر، یہ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نہ تو قرآنی ہدایت سے کوئی واسطہ ہے، نہ دور کا ہے، نہ نزدیک کا ہے، یہ بات۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ایمان نہیں ہے۔ ہم لوگ ظاہردار لوگ ہیں، نفسانی خواہشات کے اسیر ہیں، نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا طلاق کا معاملہ ہے، 3 طلاق ہمارے معاشرے میں مروجہ ہیں، اور اتنی اندھیر نگری ہے، یہ جو کچہری میں طلاق نامہ لکھا ہوتا ہے وہ بھی، اس میں بھی 3 طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہے، میں نے تو ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن پہلے تھے، شاید اب بھی ہوں، کہ تو طلاق نامے میں وہ شوہر یہ یعنی وہ چھپا ہوا فارم ہوتا ہے۔ اتنی اندھیر نگری ہے، اتنی دین سے دوری ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، میں ویسی ایک بات کروں کہ طلاق جو ہے، 3 طلاق عام طور پہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ 3 طلاق ہی دینی چاہیے، 3 طلاق سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ یعنی اور کچھ نہیں ہے، لیکن ہماری دین سے دوری ہے اور دنیا سے محبت ہے۔ دیکھیں، جب دنیا سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب آپ ظاہر کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے دل میں، جوف میں 2 دل نہیں بنائے۔ محبت
یا تو اللہ سے آپ کی شدید ہوگی، ورنہ دنیا سے شدید ہوگی، ظاہر سے شدید ہوگی۔ آج اللہ سے محبت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج ان لوگوں کے ہجوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا اللہ سے محبت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایک مطلب میں اپنا مرض، اس معاشرے کا مرض بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال ایمان بالغیب کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایمان بالغیب یہ متقین کی پہلی صفت میں یہاں پہ آ رہی ہے کہ پہلی صفت ان کی یہ ہوگی کہ ایمان بالغیب۔ اور آج ایمان بالغیب نہیں ہے، ظاہر پر ایمان ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہیں، ظاہر سے امیدیں ہیں، ظاہر ظاہر ظاہر، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر کے ہم اسیر ہیں، اللہ کے اسیر ہونا نہیں چاہتے، ظاہر کے اسیر ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر آپ دنیا دار ہیں تو آپ ناکام، آپ کا شمار ناکام لوگوں میں سے ہو، آپ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگر آپ دنیا دار ہیں، اگر آپ ظاہر پر یقین رکھتے ہیں اور باطن پر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ یقینی طور پہ نقصان میں ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ متقین کی یہاں پہلی صفت آ رہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، ان کا غیب پر یقین ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس یقین کے درجات طے کرنا چاہتے ہیں تو پہلی جو سوچ ہے، پہلا یقین آپ کو اپنے اوپر کرنا ہوگا کہ ہاں میں اللہ کی مخلوق ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، مجھے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، مجھے ظاہر کی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا، مجھے باطن کی کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ یعنی ایسی باتیں ہیں کہ یہ 2 + 2 = 4 والی بات ہے۔ یعنی یہ آپ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، نصیحت صرف اولی الالباب، عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں بہت جگہ یہ لفظ آیا ہے، لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، لأولی الالباب، خاوندان عقل کے لیے، اس میں نصیحت ہے۔ میں آپ کو قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو نصیحت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے، عام طور پہ تو دیکھیں یہ ہم میٹرک وغیرہ میں ہوتے تھے نا تو کچھ مضامین خشک ہوتے تھے اور کچھ مضامین جو تھے وہ یعنی خشک نہیں ہوتے تھے۔ اب ریاضی مثال کے طور پہ، ریاضی ہمارے لیے خشک مضمون تھا، اس میں کوئی ایسی قصے کہانی والی بات نہیں تھی۔ یہ قرآن ہمارے لیے خشک مضمون ہے، اس میں ہم اپنے لیے کوئی سبق نہیں جانتے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ قصص الانبیاء کی کتاب آ گئی ہے، بس انبیاء کے قصے۔ اب یہاں آپ کو برا نہ مانے، لیکن ہمارے جو مروجہ جو پریچرز ہیں، جو مبلغین ہیں، جو خطبے دینے والے ہیں، جو تقریریں کرنے والے ہیں، کن لوگوں کی تقریریں مشہور ہوتی ہیں یا وہ عوام میں مقبولیت پا لیتے ہیں؟ وہ لوگ جو لوگوں کو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، جو قرآن کا درس کرتے ہیں اور قصے کہانیوں میں لوگوں کو مشغول کر کے ان سے چاہتے ہیں کہ یہ ہم یعنی لوگ اس کا واہ واہ کریں ہماری۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مجھے تو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک حقائق کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور حقیقت پر اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا تو آپ ناکام انسان ہیں۔ ایمان بالغیب
جو نظر نہیں آ رہا اس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ آپ یقین اگر آپ نے پیدا کرنا ہے تو آپ نے عقل سے کام لینا ہوگا، اپنے وجود، اپنے مقصد تخلیق پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے پیغمبر کے ذریعے کہ آپ دنیا میں ایک جدوجہد کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کی راہ میں، جاہدو فی سبیل اللہ۔ اور آپ کو میں نے گزشتہ درس میں آخر میں ایک مضمون بیان کیا تھا کہ ملاقات، ایک آیت میں نے آپ کو بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ یہ میں آپ کو مقصود حیات کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ آیت اس کے پس منظر میں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے، کیا کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ایک اللہ ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مقصد انسان کا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، اب جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، سبحان اللہ، تو اب اسے چاہیے کیا؟ احتیاط کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، رب کی مرضی سے زندگی گزارے۔ عمل صالح کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں رب کے سوا کسی کا بھی کہنا نہ مانے۔ بس جس نے اللہ کے سوا کسی کا کہنا مان لیا وہ مشرک ہو گیا، خواہ وہ اس کا نفس ہو، خواہ وہ معاشرہ ہو، خواہ وہ اس کے گمراہ پیر ہے یا والدین ہیں گمراہ۔ آپ نے کہنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی۔ تو رب سے ملاقات یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہمارا مقصود ہے، رب سے ملاقات۔ سبحان اللہ، کیا حسین وقت ہے یا ہوگا کہ جب ہماری رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور رب سے ملاقات کے لیے جد و جہد، محنت، یہ راستہ ہے اس کا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو خوب محنت کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے اپنے رب کے راستے پر، فملاقی، اگر تو ایسا کرے گا تو یقیناً اب تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی، ممکن ہو جائے گی۔ ملاقات کے لیے تیاری نہیں ہے ہماری، ہمارے تو آرزو ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی جد و جہد اور محنت تو تب ہوگی جب ایک کام کا ہم ارادہ کر لیں۔ ہمیں تو کوئی آرزو ہی نہیں ہے، ہمیں آرزو ہے دنیا کی، طلب دنیا، حرص دنیا میں ہم مشغول ہیں، اور آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ کو اطمینان نہیں ہوتا، ساری زندگی آپ بے چین رہتے ہیں، اور
پریشانی میں رہتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیں، انسان کا اگر اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو اس کا غیب پر بھی یقین نہیں ہے. آج کا انسان اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنی حقیقت سے یہ آگاہ نہیں ہے. ہماری تو دیکھیں عام طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ظاہری ہی ہماری منزل بن گئی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بس آپ ظاہری طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک آپ کن باتوں کا اس کا خیال رکھتے ہیں. بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے، 7 سال کا ہو جاتا ہے، نماز کو آپ ترغیب ہی نہیں دیتے. 10 سال کا ہو جاتا ہے، آپ اس کو نماز پڑھنے کی تاکید ہی نہیں کرتے. تو یہ بڑے سوچنے والے معاملات ہیں. ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے. اب جب ایمان بالغیب نہیں ہے تو آپ میں صفت تقوی پیدا ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایمان بالغیب پہلی شرط ہے صفت تقوی حاصل کرنے کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور بھی اس کی وہ آ رہی ہیں. اچھا، اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر اصل میں یہ بڑا گہرا مضمون ہے، اور اس کا تعلق براہ راست آپ کو اپنی پہچان سے ہے. کہ اگر آپ نے اپنے آپ سے آپ غافل ہیں تو آپ متقی بن ہی نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں تو آپ متقی بن ہی نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. باقی تو جو بھی آپ کی مرضی ہے سمجھتے رہیں، لیکن اگر آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنے مقصود حیات کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہیں، اور دنیا ہی آپ کا مطلوب و مقصود و محبوب ہے، تو آپ متقی بن ہی نہیں سکتے. آپ فاجر ہو سکتے ہیں، فاسق ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، منافق ہو سکتے ہیں، متقی نہ آپ ہیں نہ بن سکتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی اور جو حقیقت ہے اس پر آپ کا یقین ہی نہیں ہے. اللہ ہماری منزل ہے سامنے کرام. اللہ کی ذات ہماری منزل ہے. ہم نے اللہ تک کا سفر کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر بھجوائے ہیں جو ہمیں ہماری منزل اور منزل کا راستہ، سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں. میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. لیکن ہم تو صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. اب صراط مستقیم کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. مسجدیں بھری بھی ہیں اور وہ ہر رکعت میں صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ صراط مستقیم کے طالب نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ ان کی منزل نہیں ہے. اس کو ذرا آپ یقیناً نمازیں تو پڑھتے ہوں گے، جو بھی جس حالت میں ہے، مسلمان ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن تمام دین کی حقیقت سے ہم غافل ہیں، نماز کی حقیقت سے غافل ہیں. نماز تو رب سے ملاقات ہے، مومن کی معراج ہے، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بنیادی جو سوال کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، لیکن حقیقت میں نہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ہم تو نفس و شیطان کے پجاری ہیں، نہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم تو ظاہر آپ دیکھ لیں، ہماری مدد تو حرام سے ہم طلب کرتے ہیں، دنیا کو حرام سے. ہمیں حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج دیکھ لیں آپ پاکستانی معاشرے کو، حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں. بہرحال یہ باتیں جو ہیں آپ نے اس پر غور کرنا ہوگا. ایمان بالغیب، میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی مزید تفصیل ایمان بالغیب کی.
ایک تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے، پھر اپنے مقصود پر جو کہ اللہ کی ذات ہے اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے۔ پھر اس کے لیے آپ نے یعنی اس ایمان بالغیب کے لیے اللہ کے ایک بندے کو ڈھونڈنا ہوگا جو آپ کو یقین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اچھی صحبت کے بھی اور بری صحبت کی، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو آپ نے اچھی صحبت دیکھنی ہے، صاحب یقین، کسی صاحب یقین کو تلاش کرنا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو تلاش کرنا ہے جو آپ سے زیادہ آپ کے بارے میں جانتا ہو۔ ایسے شخص کو تلاش کریں جو آپ سے زیادہ، جتنا آپ اپنے متعلق جانتے ہیں اس سے زیادہ وہ شخص آپ سے آگاہ ہو، آپ کے بارے میں جانتا ہو۔ بہرحال یہ میں نے ایک مختصر بات کی، لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صاحب یقین لوگوں کی معیت کو اختیار کر لیں۔ صاحب یقین سچے لوگ ہوتے ہیں، اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کی روش اختیار کر لو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رل مل جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال یؤمنون بالغیب، سامعین کرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی اہم صفت ہے جو آپ نے حاصل کرنی ہے، یقین کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، اور اس کی شروعات آپ خود کر سکتے ہیں۔ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی پیدائش کے بارے میں سوچیں، اپنے مقصود اور محبوب اور مطلوب کو تلاش کریں جو کہ اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ کی راستے میں یعنی اس شخص کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا ہے جس نے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کی پیروی کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے، من اناب الی، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ ایک انسان کے بغیر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ انسان کو ہدایت دینے والی ذات انسان کی ہوگی، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے ہدایت انسان کے ذریعے پہنچائی ہے انسان تک۔ آج بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے ایک زندہ انسان کو تلاش کرنا ہے جو آپ کی اللہ کے راستے کے بارے میں رہنمائی کرے، قولی طور پر بھی اور عملی طور پہ بھی، اور اس کی صحبت میں آپ نے بیٹھنا ہے تاکہ آپ یقین کی دولت سے مالا مال ہو۔ صاحب یقین شخص کی صحبت میں آپ نے بیٹھنا ہے جو کہ سچا ہو اور صاحب یقین ہو، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ رل مل جاؤ۔ اور اس کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔